السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج قادیان کے جلسے سالانہ کا آخری دن ہے، آخری سیشن ہے یہ۔ اسی طرح افریقہ کے ایک ملک گینی بساؤ میں بھی جلسہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی شامل کر لیں، اور اس لیے بعض جگہ ٹیلی ویژن پہ ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ان کا سین ہے، وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان جلسے کے دنوں میں اور بھی ملک ہیں جہاں جلسے ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ بہرحال قادیان کے جلسے کے ساتھ ہی ان کا بھی جلسہ تھا، اس لیے اس کا ذکر ہو گیا۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہی اپنی اصلی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم ہے جو ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین تعلیم ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس پر حقیقی رنگ میں اگر عمل کیا جائے تو خدا تعالیٰ کے قریب بھی کرتی ہے، اور پھر اس قرب کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کی وجہ سے ایک حقیقی مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی ایسی رہنمائی کرتی ہے جو بے مثال ہے۔ یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو معاشرے کے امن و سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ آج کل امن و سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح دیر پا امن قائم کیا جائے، مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک فتنہ و فساد اور جنگوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ یہ بیماری جس نے تمام دنیا کو آج کل ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی کووڈ-19 کی بیماری، اس نے بھی دلوں کی قدورتیں دور نہیں کی، قوموں کے ایک دوسرے پر فوقیت خناس کو دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ سے کوئی سبق نہیں انسان حاصل کر رہا، اور اگر یہ اسی طرح قائم رہا جو رویہ ہے لوگوں کا، قوموں کا، تو بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے۔ بہرحال اس وقت میں اسلام کی امن و سلامتی کی تعلیم کے بارے میں چند پہلو بیان کروں گا جن پر اگر حقیقت میں عمل ہو تو دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یہی باتیں ہیں جو دنیا کے امن کی ضمانت ہے، جو اسلام نے پیش کی ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں یہ باتیں میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس پہلو کو لیتے ہیں
کہ مذہبی رواداری کو قائم رکھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ گو آج کل دنیا کی اکثریت مذہب سے دور ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف مذہب کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے مذہب پر اعتراض کرنا اور اس سے استہزاء کا نشانہ بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ یا مذہب کو نام ہی لیں تب بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے مذہب کے حوالے سے۔ اسلام کہ دوسروں کو کچھ نہیں پوچھتا اسلام، جبکہ اسلام اس بات کو مکمل رد کرتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے مذہب کا استہزاء کیا جائے۔ کسی مذہب کے بانی کو، اسلام کہتا ہے کسی مذہب کے بانی کو اس پر الزام لگا کر غلط نہ کہو، یا غلط کہہ کر الزام نہ لگاؤ۔ اسلام بے شک یہ بات پیش کرتا ہے کہ وہ آخری مذہب ہے اور ہر قسم کی تعلیم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مذاہب کے بانی جھوٹے تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے خدا تعالیٰ کے نبی آئے۔ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ بس یہ بڑا واضح فرق ہے اسلام کی تعلیم میں اور دوسرے مذاہب کی تعلیم میں۔ وہ صرف اپنے مذہب اور اپنی تعلیم کو ہی سچا سمجھتے ہیں، لیکن اس تعلیم کے مطابق جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے، مسلمان پر فرض ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، اور جب ہر قوم میں نبی کو مانیں گے تو پھر وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے۔ دوسرے مذاہب والے بعض دفعہ گندے الزامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لگاتے ہیں یا لگا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو یا ہندوؤں کے اوتاروں کو عزت اور احترام سے ہی پکاریں گے۔ ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے سوائے باقی سب مذاہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ خدا جو تمام مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے، اور جیسا وہ سب کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ایسا ہی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ یہ سچ نہیں کہ دنیا کی ابتدا سے اس نے صرف ایک قوم کو ہی چن لیا ہے اور دوسروں کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ کبھی کسی قوم پر، سچ ہے کہ کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر۔ میں یہ باتیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے۔ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی نندیا یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال کنویں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانے معلوم ہوتے ہیں
ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز نہ تھے، وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے، کیونکہ اس میں فرمایا ہے ام من امت الا خلا فیہا نذیر، یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ بس اس میں شک نہیں کہ ابتداء میں ان تمام مذاہب کی بنیاد حق اور راستی پر تھی، مگر مرور زمانہ سے اس میں ان میں طرح طرح کی غلطیاں داخل ہو گئیں، یہاں تک کہ اصل حقیقت انہی غلطیوں کے نیچے چھپ گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے، ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیض یاب کیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زبانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا، یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اسے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی، یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا۔ بس اس نے عام فیضان دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھائے کہ کسی قوم کو اپنی جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا۔ بس یہ ہیں وہ خوبصورت باتیں جن سے معاشرے میں امن اور رواداری قائم ہو سکتی ہے۔ آج کل مسلمانوں کے خلاف یا بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وقتاً فوقتاً باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ امن کو برباد کرنے میں تو شاید مدد کر سکیں، مفید ہوں، امن قائم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ بس ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی عزت کرو اور ہر مذہب کے بانی کی عزت کرو۔ پھر ایک غلط تصور اسلامی تعلیم اور تاریخ سے ناواقفی کی وجہ سے یہ قائم ہو گیا ہے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، اور زبردستی اس تعلیم کی وجہ سے ابتداء میں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا گیا اور اب بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم دیکھیں تو بے شمار جگہ قرآن کریم جبر کی تعلیم کی نفی کرتا ہے اور جبر سے روکتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمانے میں بستے ہیں اکٹھے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تو ان لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ بس اگر دنیا کو جبر سے منوانا ہوتا تو خدا تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو لوگوں کو اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں سب کو مسلمان بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو پھر نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی آپ کے ماننے والوں کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو جبر سے مسلمان بنا لیں۔ بس تبلیغ کا حکم ہے، اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم ہے، دوسروں کو راستہ دکھانے کا حکم ہے،
اور یہ راستہ دکھا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تعلیم سچی ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، مان لو تو بہتر ہے، نہ مانو تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں حساب کتاب کرے گا۔ اس دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں مذہب نہ ماننے کی وجہ سے کسی کو زبردستی کا حق نہیں ہے۔ بس اسلام دنیا میں مذہب کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دے رہا۔ یہ تو مسلمانوں کے بعض علماء نے غلط تشریحیں کر کے، تفسیریں کر کے اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں اور قرآن کریم کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اگر اسلام کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کیا تو یہ بات کر کے کیا کہ ہم اسلام کو قبول کر کے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، وطن سے بے وطن ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم تیرے ہمراہ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم اپنے وطن سے نکال پھینکے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں سکونت نہیں بخشی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو یہ کہتے ہیں، لیکن کیا ہمیں حرم میں سکونت نہیں بخشی جس کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ بس یہاں تو غیر مسلموں کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا جا رہا، ان لوگوں کے خوف سے اسلام نہیں قبول کیا جا رہا جو اسلام کے خلاف ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تجھے مان لیا تو یہ لوگ تو ہمیں کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، یا ہمیں غلام بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ عقل سے کام لیں تو دیکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مکے کی حفاظت فرمائی اور یہاں ہر قسم کی نعمتیں جمع کی ہیں، لیکن نہیں، یہ اس بات کو نہیں دیکھتے اور دنیا کا خوف غالب ہے اور اسلام کو قبول کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ بس یہاں خوف ہے اور اپنا امن برباد ہونے کا خطرہ ان کو پیش ہے۔ اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی بادشاہوں سے خطرہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان حکومتیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں بھی غلط تصور قائم ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ شدت پسند اور شر پھیلانے والا مذہب ہے۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے عمل اس تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، دنیا کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، اور مسلمان بھی دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی رجوع سے اور دنیاوی خداؤں کو چھوڑنے سے جہاں دنیا میں امن قائم ہوگا وہاں مسلمانوں کی اپنی ساکھ اور عزت اور وقار بھی کئی گنا بڑھے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام کو مانیں گے، جو دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امن قائم کرنے کے لیے ایک یہ اصول بتایا ہے، اور یہ اصول اپنوں سے لے کر غیروں تک ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے
معاشرتی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے لے کر دشمن کی بڑی بڑی تدبیروں اور دشمنیوں پر یہ حاوی ہے، اور وہ ہے کہ کسی غلطی اور دشمنی پر معاف کرنا یا سزا دینا۔ اور یہ حکم دو مختلف موقعوں اور حالات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ جزاء سیئۃ مثلھا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، بس جو کوئی معاف کرے بشرطے کو اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بس واضح ہو گیا کہ پہلی بات یاد رکھو کہ دشمنیوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر ہی اس کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ بدلہ کینہ رکھنے اور دشمنیاں جاری رکھنے کے لیے نہیں ہے، نہ انتقام ہے، بلکہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے، سزا دینے سے، بدلہ لینے سے، یا معاف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کر دو، اور اس معاف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بھی دو قسم کے سلوک کی تعلیم دی ہے، سزا دینے کی یا معاف کرنے کی، لیکن مقصد واضح کر دیا کہ مقصد اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم اس سوسائٹی کا تصور کریں، اس سوسائٹی کا تصور کریں جہاں دشمنیاں سالوں بلکہ نسلوں تک چلتی تھیں، ان میں اس حکم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ پرانے زمانے کے جہالت کے رویے آج بھی ہمیں بعض قوموں میں نظر آتے ہیں، اور دشمنیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تو بغض و کینہ انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے۔ بعض ترقی یافتہ ملکوں کے اپنے کے رہنے والے بعض لوگوں میں، بلکہ سیاستدانوں میں بھی یہ بغض اور کینہ پل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر امن قائم رکھنا ہے تو یہ تعلیم ہے، اس تعلیم کو جاری کرو گے تو یہی حقیقی سلامتی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر دنیا اس اصول کو اپنا لے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہوگا اور بے جا عداوت و دشمنی دور ہوگی۔ بس کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس میں دشمنیوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہے۔ پھر امن قائم رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنہری اصول بتایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں سے ہمدردی کرو۔ اب مظلوم سے ہمدردی تو واضح ہے کہ کس طرح کرنی ہے، ظالم کی ہمدردی کس طرح کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس سے ہمدردی کرو۔ بس ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور ترقی پذیر ممالک میں بھی، چاہے معاشرے کی بنیادی اور چھوٹی اکائی کو دیکھیں یا ملکوں کے اندر مختلف قومیتوں اور رنگ و نسل کی تعلقات میں دیکھیں، یا ملکوں کی سطح پر بین الاقوامی تعلقات کو دیکھیں، اس چیز کی بہت بڑی کمی نظر آتی ہے۔ جو بھی فریقین میں فیصلہ کرنے والے ہیں، امن قائم کرنے والے ہیں، ان کا میلان ایک طرف ہوتا ہے۔ UN بنی ہوئی ہے، اس کا میلان بھی اب دیکھ لیں ایک طرف ہے۔ یا تو مظلوم سے اس حد تک ہمدردی کہ وہ ایک وقت میں آ کر ظالم بن جائے،
یا ظالم کی اس حد تک طرفداری کہ مظلوم کا جینا دوپہر ہو جائے۔ پس پائیدار امن اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب متوازن رویہ ہر سطح کے بااختیار لوگ اپنائیں، دونوں طرف کی باتیں اور نقطہ نظر سنیں اور پھر سمجھائیں اور قدرتوں کو دور کریں۔ پھر ایک برائی جس سے اسلام بڑی سختی سے روکتا ہے بدظنی ہے۔ بدظنی سے انسان اپنے دل کو بھی دوسروں کے خلاف بغض اور کینے سے بھرتا ہے اور معاشرے کا امن اور سکون بھی برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدظنی گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ظن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک تو وعدہ فرمایا کہ بعض ظن گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، اور دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ بدظنی سے ہی انسان دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بدظنی دل میں پیدا ہوئی اور فوری جس کے خلاف بدظنی پیدا ہوئی اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والا بدظنی کے بجائے حسن ظنی رکھتا ہے، اور حسن ظن رکھنے والا دوسرے کے عیب تلاش کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ تو اس حد تک حسن ظن رکھتے تھے کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک مسلم موعود نے اپنے موقع پر ایک حسن ظن کا واقعہ بیان کیا صحابی کا۔ اس واقعہ میں صرف حسن ظن ہی نہیں ہے بلکہ سچائی اور ایمانداری کے اعلیٰ معیار کا بھی سبق ہے کہ کس طرح دشمنی دوستی میں بدل گئی اس کی وجہ سے، اور امن و بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص پر قتل کا مقدمہ چلا، اور اس مقدمہ میں اس شخص کے خلاف قضاء نے فیصلہ دیا اور قاتل کو قتل کیے جانے کی سزا ہوئی۔ اس شخص نے یہ درخواست کی کہ میرے پاس بہت سے یتیموں کی امانتیں ہیں، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں جا کر انہیں امانتوں کو ادا کراؤں، اور اس کے لیے مجھے چند دن کی مہلت دے دیں، میں اتنے دن بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ جب اسے کوئی ضمانت مانگی گئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ذر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے ضامن ہیں۔ جب ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس ضمانت پر اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ مقررہ دن آیا جس دن اس شخص نے حاضر ہونا تھا تو صحابہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اور وہ شخص نہیں آیا تھا۔ بعض لوگوں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون ہے جس کی آپ نے ضمانت دی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ صحابہ نے کہا عجیب بات ہے، اس کا جرم قتل تھا اور آپ نے بغیر اس سے جاننے کے اس کی ضمانت دے دی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر وہ نہ آیا
تو آپ کی جان جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں اسے نہیں جانتا، لیکن جب ایک مسلمان نے ضمانت کے لیے میرا نام لیا تو میں کس طرح انکار کر سکتا تھا اور کس طرح اس پر بدظنی کر سکتا تھا۔ یہ ہے وہ معیار حسن ظنی کا جو صحابہ میں تھا۔ ایک شخص جس کو وہ جانتے بھی نہیں، اس کی ضمانت صرف اس لیے دے دی کہ وہ بدظنی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال جب وقت بالکل ختم ہونے والا تھا تو لوگوں نے دور سے مٹی اڑتی دیکھی اور دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف تھیں۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ضمانت دی گئی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور کہا معاف کرنا، مجھے امانتیں واپس کرتے ہوئے کچھ وقت لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ اب میں تیار ہوں، جو سزا مقرر ہے میرے لیے مجھے دے دیں۔ اس کی اس بات کو ان لوگوں پر جن کا جرم کیا گیا تھا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کو کہا کہ ہم نے اپنا جرم اس شخص کو معاف کیا۔ بس یہ وہ نیک زن لوگ تھے جو بدظنی کرنا جانتے ہی نہیں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے حسن زن کو پورا کر دیتا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو سچائی پر قائم تھے اور اپنی جان بھی سچائی پر قربان کرنے والے تھے، عہدوں کا پاس کرنے والے تھے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ سخت ترین دشمن کو سزا دلوانے کی کوشش معافی اور رحم میں بدل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظلم سے بھی روکا ہے، یہ کہہ کر کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اس سے دوسرے کی عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ جس کی غیبت کی جائے یا تو وہ جو غیبت کرنے والے کی کمزوریوں کا مجلسوں میں ذکر کرتا ہے یا پھر براہ راست لڑائی کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے۔ بس فرمایا کہ غیبت نہیں کرنی، اور اسے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جسے ہر ایک کو سخت کراہت آتی ہے۔ بس اسلام نے تو یہ معیار قائم کیے ہیں امن اور سلامتی کے قائم کرنے کے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلاً گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی سی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہوتا ہے ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی جھوٹ اور فریب سے ایک دوسرے کے اموال نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اس سے پھر رنجشیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو کہ مادیت کی دوڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے، غلط رنگ میں دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ امیر ممالک غریب ممالک کی دولت غلط رنگ میں مختلف ہیلوں بہانوں سے کھا رہے ہیں۔ اب تو بعض افریقن ممالک یہ شور مچانے لگ گئے ہیں کہ ہمیں آزادی دینے کے بعد ان بڑے ممالک نے غلط رنگ میں ہماری دولت پر اس بہانے سے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری ترقی اور حفاظت پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہر سال کئی ملینز ڈالر اس نام پر لے جاتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں اب ان ممالک میں ترقی یافتہ ملکوں کے لیے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رقم لے جانے کے بعد ان پہ خرچ نہیں کی جاتی بلکہ خود وہ امیر ممالک ہی کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تجارتیں ظلم کا ذریعہ بن جاتی ہیں، چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی تجارتوں کی شکل میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ ظلم معاشرے اور دنیا کے امن اور سلامتی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم اور وزنہم یخسرون۔ ہلاکت ہے تول میں ناانصافی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جب وہ لوگ تول لیتے ہیں تو بھرپور پیمانوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ بس اسلام لعنت اور ہلاکت بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کے حقوق کو سب کرتے ہیں۔ اپنے لیے ان کے اور پیمانے ہیں اور دوسروں کے لیے اور پیمانے ہیں۔ ان آیات میں اسلام نے ہر قسم کے ظلم سے روک دیا ہے اور اس طرح سے جان، مال اور عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ کیا یہ تعلیم دی ہے، کیا یہ صرف تعلیم دینے کی حد تک ہے یا مسلمان لوگوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں نا اسلام کی بڑی خصوصی تعلیم ہے، کیا اس پر کبھی عمل بھی ہوا؟ کیوں آج کل تو ہمیں نظر نہیں آتا اس پہ عمل، کیونکہ آج کل تو ہمیں مشکل سے ہی اس کی شاید مثالیں نظر آئیں عام مسلمانوں میں۔ لیکن احمدیوں کو، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے جیسی صحابہ نے قائم فرمائی تھی۔ کوئی ہمیں پر یہ انگلی نہ اٹھائے، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں یہ فرق اور یہ فرق، ہم نے مسیح موت کو مان لیا تو فرق کیا پیدا کیا اپنے آپ میں مان کر؟ بس ہمارا فرق واضح نظر آنے چاہیے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موت کو مان کر ہمارا آخرین میں شمار ہوا ہے۔ صحابہ کی کیا مثالیں تھیں، کس طرح انہوں نے دوسروں کے مال اور جانوں کی حفاظت کی، ایمانتوں کی حفاظت کی۔ ایک مثال تو میں پہلے دے آیا ہوں، کس طرح ایک حقیقی مومن کو فکر تھی کہ مرنے سے پہلے لوگوں کی، یتیموں کی، کمزوروں کی ایمانتیں واپس کر دوں، پھر چاہے مجھے قتل کر دو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی حفاظت ہے کہ شاید آج کل کے بینکوں میں بھی اس طرح ایمانتیں محفوظ نہ ہوں۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ بازار میں گھوڑا فروخت کرنے کے لیے لائے اور اس کی قیمت انہوں نے 200 دینار بتائی۔ وہاں بازار میں ایک دوسرے صحابی نے انہیں کہا کہ تمہارے سے یہ گھوڑا میں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس کی قیمت کم بتا رہے ہو، اس کی قیمت 200 دینار نہیں بلکہ 500 دینار ہے، اور یہی حقیقی قیمت ہے۔ اس پر پہلے صحابی نے کہا کہ کیا تم نے مجھے صدقہ کھانے والا سمجھا ہوا ہے کہ میں اس کی زیادہ قیمت لے لوں تمہارے سے؟ اس کی اصل قیمت 200 دینار ہی ہے۔ اب یہاں جھگڑا شروع ہو گیا، بحث شروع ہو گئی اس بات پر کہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں 200 دینار لوں گا اور خریدنے والا کہتا تھا کہ میں 500 دینار دوں گا۔ بس جہاں ایسے لوگ ہوں جن کا ایمانداری کا یہ معیار ہو، اس معاشرے میں امن بھی کس شان کا ہوگا۔ بس ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیم کی عملی شکل دکھائی۔ آج کل کے لوگ ہنسیں گے کہ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو مفت میں آئے منافع کو رد کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا، اپنی طرف سے صاف صاف بتا دیا کہ اس کی اتنی قیمت ہے، لیکن خریدار زبردستی زیادہ دے رہا ہے تو لے لو۔ لیکن نہیں، اگر وہ ایسا کرے
تو اسلام کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے اس کے اپنے خیال میں، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ اپنے خیال کے مطابق وہ کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف کوئی عمل ہو۔ لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا کوئی امیر اور مالدار شخص ہو اتنا ہی اس میں لالچ ہوتا ہے اور دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور چند روپوں کے لیے اتنی لمبی بحثیں کرتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اسی طرح امیر قومیں ہیں غریب قوموں کو لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب افریقہ کے غریب ممالک میں اس بات کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ امیر قومیں ہمیں ہماری بہتری اور حفاظت کے نام پر لوٹ رہی ہیں، اور دوسرے جب تجارت کرتے ہیں تو غریب یا کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک سے سامان سستے داموں خریدتے ہیں اور واپس انہیں ان کے خام مال سے بنی ہوئی چیز جو ہے غیر معمولی منافع میں بیچتے ہیں۔ اس طرح غریب ملکوں کی لیبر سے انتہائی سستے داموں سامان تیار کرواتے ہیں اور خود پھر اس کو بے انتہا منافع پر بیچتے ہیں، اور اس میں ان غریب ملکوں کے لوگ اور عملاء بھی شامل ہیں جو کم اور بالکل معمولی مزدوری پر مجبوروں سے سامان تیار کرواتے ہیں، جس سے غریب کے خاندان کی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی ہے۔ لیکن امیر لوگ ان کی چیزوں سے اربوں منافع کما رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ بے چینیاں پیدا کر رہی ہے، اور ایک وقت میں پھر غریب لاوے کی طرح پھٹے گا، کیونکہ دنیا میں جو رابطوں کی وجہ سے اویئرنیس ہو گئی ہے، احساس ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی خبریں پہنچنے لگ گئی ہیں، اس نے غریب کی خواہشات کو بڑھا دیا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے ناانصافی اس بارے میں ہو رہی ہے تو پھر بے چینی بڑھتی ہے اور امن برباد ہوتا ہے۔ بس اسلام کہتا ہے کہ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کے لین دین میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، یہی دیر پا امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ پھر امن و سلامتی کو برباد کرنے میں تکبر ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تکبر کی وجہ سے دوسروں سے ظلم ہوتا ہے اور حق تلفی کی جاتی ہے۔ اسلام اس کو سختی سے روکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ قیامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کس بات کا ہے، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو زمین سے کہیں باہر نہیں نکل سکتا۔ زمین کے ذرائع اور وسائل ہی ہیں جو تیری بقا کا ذریعہ ہیں۔ تیرے غریب بھائی، یہ غریب لوگ جو تیرے ارد گرد ہیں، ان سے ہی تو کام لیتا ہے۔ جتنا چاہے بڑا کارخانہ دار ہو، امیر آدمی ہو، اس کے مددگار یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو امیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ احساس ہر بڑے اور جس کے دل میں تکبر ہے اسے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ تکبر کی وجہ سے رعونت سے دیکھتا ہے، یہی لوگ اس کے مددگار ہیں، جن کے بغیر اس کی زندگی آرام دہ نہیں ہو سکتی۔ بس یہ احساس جب پیدا ہو جائے تو امیر کو غریب کا حق مارنے کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ تکبر نہ کرو اور ارد گرد کے لوگوں کو ذلیل نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ اگر تم نے اپنے سے کم لوگوں کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا تو لوگ تم سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور تم بھی امن میں نہیں رہ سکو گے، اور پھر سختی کرنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے
اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے سے یہ رد عمل پیدا ہوگا کہ یہ غریب تمہارے خلاف ہوں گے، اور اس طرح عوام کے خلاف ہونا، پھر بغاوت کر عوام کا خلاف ہونا جو ہے امیروں کے حق میں یا کے خلاف یا حکومت کے خلاف، پھر بغاوت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر معاشرے اور ملک کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یاد رکھو کہ اس طرح کے لوگ حقوق غصب کر کے اور ان سے فاصلہ رکھ کر قوم کے سردار نہیں بن سکتے۔ جبال سردار اور بڑے امراء کو بھی کہتے ہیں۔ پس تکبر کر کے کوئی حقیقی مقام نہیں ملتے، عاجزی ہی ہے جو حقیقی سرداری اور لیڈر بناتی ہے، سرداری دیتی ہے اور لیڈر بناتی ہے، اور یہی سرداری ہے جو دیر پا امن قائم کرنے والی بن سکتی ہے۔ قومی ظلموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ قومی ظلموں میں سے ایک اخلاقی ظلم قوم کے اخلاق کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو اس سے بھی روکتا ہے اور فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ سر عام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کی تشریح مختلف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اسے بے شک اجازت ہے کہ وہ برسر عام جو جس جی میں آئے کہتا پھرے، لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر میرے نزدیک اس آیت کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تب بھی یہ پسندیدہ بات نہیں کہ لوگوں میں برائیاں بیان کرتا پھرے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طریقے سے روکتا ہے اور فرماتا ہے جو اپنے ظلم کے خلاف شور مچاتا ہے، اگر تو اپنے خلاف ظلم کے خلاف جو اپنے ظلم کے خلاف شور مچاتا ہے تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ تو اپنے ظلم کے متعلق تو شور مچا رہا ہے اور قوم کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی گندی گالیاں دینے شروع کر دے اور اس سے عورتیں گزر رہی ہوں تو اور شریف لوگ گزر رہے ہوں تو وہ ان کو روکتے ہیں اور کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے تو۔ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ برداشت نہیں ہوتی گندی باتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو شور کس بات پر مچا رہا ہے؟ کیا اس بات پر کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے؟ مگر تجھے اتنی سمجھ نہیں، تو اپنے ظلم پر شور مچا رہا ہے اور ساری قوم پر ظلم کر رہا ہے۔ بس یہاں مظلوم کو بھی توجہ دلائی کہ حق لینا ہے، ظلم کا بدلہ لینا ہے تو متعلقہ ادارے تک جاؤ اور ظلم اور فیصلے کا انتظار کرو۔ اسی طرح اپنی حالت کو بھی دیکھو کہ کہیں کسی وقت تم سے بھی ظلم سرزد ہوا، یا تم نے بھی کبھی تم بھی کبھی کسی پر ظلم کرنے والے بن جاؤ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہاں مظلوم کو بھی کہہ دیا کہ ایک طرف مظلوم بن کر پھر خود ہی ظالم نہ بن جاؤ۔ بس اسلام ایک کا حق دے کر دوسرے کا حق بھی قائم کرتا ہے تاکہ امن اور سلامتی کی فضا قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی
اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید کا قیام کرو، اور جب توحید کے حقیقی ماننے والے ہوگے تو پھر دوسروں پر ظلم بھی نہیں کرو گے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی فہرست بھی دے دی جن سے حسن سلوک ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو امن برباد کرنے والے تمام اسباب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے تمام لوگ جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ان رشتوں اور تعلقوں کا ذکر کے ساتھ ان رشتوں اور تعلقوں کا بھی ذکر ہے، بتا دیا کہ ان تعلقات کی کیا اہمیت ہے، اور پھر آخر میں تنبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ یہ حقوق کی ادائیگی ہی امن اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ ہم معاشرے کے تعلقات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل اور جھگڑے اور بے امنی کی صورتحال انسانوں میں آپس میں غصے کی حالت پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ جب انسان پر غصہ غالب آ جائے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اصولی ہدایت فرما دی اور خصوصیات بیان فرمائیں کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا بنایا، یعنی ایسی امت جو اعتدال پر چلنے والی ہے۔ غصہ اور محبت کے معاملے میں بھی اس اصول کو سامنے رکھو، نہ غصے میں اتنا بہہ جاؤ کہ معافی کی کوئی صورت ہی نہ ہو، اور نہ محبت میں اتنا بہہ جاؤ کہ جو نقصان دہ حد تک ہو جائے۔ محبت میں انسان پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ بس فرمایا کہ اس اصول کے تحت غصے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے اور محبت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں اب اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مسلمان تو وہ لوگ ہیں جن کی خصوصیت غصے کو دبانا ہے اور معاف کرنا ہے، اور یہی اصول ہے جو ایک مسلمان کی صحیح تصویر کھینچتا ہے۔ یہی اصول ہے جس سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، یہی اصول ہے جس سے معاشرہ میں صلح اور صفائی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور یہی اصول ہے جس سے امن اور سلامتی کا پیغام ہر طرف پہنچتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل اور فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ مغضوب الغضب ہوتا ہے
اس کی عقل موٹی اور فہم کن ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو، اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے مل جاؤ، اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو، جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہاں عفو سے کام لو۔ نیک اور باحیا خدمتگار اگر قصور کرے تو بخش دو، مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں، وہاں سزا ضروری ہے۔ بس ہر قسم کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اور یہی تعلیم ہے جس سے امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ عموماً مومن کو عفو کی عادت ہونی چاہیے، لیکن جہاں عادی مجرم ہوں وہاں پھر اصلاح کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم کا اصل مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، سزا دینا نہیں ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غصہ کرو، غصہ کو دبا لو اور معاف کر دو، تو اس کے بعد پھر احسان کا رنگ بھی اختیار کرو، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس احسان کی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ حکم ایسا حکم ہے جس پر حقیقت میں عمل کیا جائے تو ہر طبقہ اور ہر سطح پر امن و سلامتی کی غیر معمولی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتائی کہ عدل کا سلوک آپس میں کرو، یعنی برابری کا معاملہ ہو۔ اگر بدلہ لینا ہے کسی ظلم کا تو اس حد تک جتنا ظلم ہوا ہے، اور وہ بھی صاحب اختیار کے پاس جا کے معاملہ پیش کرو۔ آپس کے تعلقات میں بعض دفعہ بعض لوگ اس حد تک کینہ ور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک اس شخص نے جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اسے اس حالت میں نہ لے آؤں جہاں وہ ناک رگڑنے لگ جائے، اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں۔ یہ رویہ جو ہے بالکل غلط ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح قوموں کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپس کے تعلقات خراب ہونے پر اس قدر نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کئی دہائیوں تک اٹھنے کے قابل نہ رہے، اور یہ آج کل ہمیں اکثر بڑی طاقتوں کے رویوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رویے سے منع کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ عدل سے کام لو۔ دوسرا درجہ احسان کا ہے۔ احسان یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہم سے کیا سلوک کرتا ہے، بلکہ اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تب بھی ہم اس سے اچھا سلوک کریں، اسے عفو درگزر کریں۔ اس بات میں عفو بھی آ جاتا ہے، درگزر بھی آ جاتی ہے، مدد، غریب کی مدد بھی آ جاتی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور سب نیکیاں ہیں جو ذاتی بھی ہیں اور قومی بھی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا کہ احسان سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ایتاء ذی القربی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع سے ایسا سلوک کرو جیسا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کرتا ہے۔ اس سلوک سے مراد احسان سے بڑھ کر سلوک ہے، ورنہ اسے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے مراد طبی محبت کے تعلق کا سلوک ہے، جس میں بدلے میں کچھ لینے کا خیال نہ ہو۔ احسان کرتے ہوئے بعض ذاتی اغراض بیچ میں آ جاتی ہیں، چاہے اتنی ہی بات دل میں آ جائے کہ اس حسن سلوک سے اس بندے کے میرے سے اچھے تعلقات ہو جائیں گے، اس سے حسن سلوک کروں۔ لیکن ایتاء ذی القربی وہ سلوک ہے جو ماں کا اپنے بچے سے ہوتا ہے، جس میں ماں
کسی بدلے کے حاصل کرنے کے لیے بچے کو پیار اور پرورش اور حسن سلوک نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک طبی محبت ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے سے بے غرض محبت کرے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا کرو، وہ مقام حاصل کرو جو تمہارے اندر لینے سے زیادہ دینے کا خیال آئے، یہ جذبہ پیدا ہو، سب بنی نوع تمہیں اپنے بچے نظر آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کا ایک جوش ہو۔ بس جب ایسے سلوک ہوں اور یہ ماحول ہو تو وہ کتنا خوبصورت اور پرامن اور سلامتی والا معاشرہ ہوگا۔ کاش کہ مسلمان ہی اس اصول کو سمجھ جائیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو خدا تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے اور بندوں کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی یہ ہے کہ خدا سے پاک تعلقات قائم کیے جاویں اور اس کی محبت ذاتی رگ و ریشہ میں سرایت کر جاوے، جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ۔ خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسے پہچانو۔ اس پر ترقی کرنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا، اور اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت طبی محبت سے کرو، نہ بہشت کی طمع نہ دوزخ کا خوف ہو، بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش، محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ایسی محبت جب خدا تعالیٰ سے ہو تو اس میں کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فطور واقعہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اور مخلوق خدا سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہے تو محسن جھٹ کے اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیے، لیکن طبی محبت جو کہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ حکم دے کہ تو اس بچے کو اگر مار بھی ڈالے تو تجھ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی یہ بات سننی گوارا نہ کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی، حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے، یعنی بچے کے جوان ہونے تک، مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچے کی پرورش کو ترک نہ کرے گی۔ اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبی امر ہوتا ہے جو محبت اس درجہ تک پہنچ جاوے، اسی کا اشارہ اطاع ذی القربیٰ میں کیا گیا ہے۔ اس قسم کی محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ مراتب کی خواہش، نہ ذلت کا ڈر۔ پھر آپ نے فرمایا، اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداحنہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے، دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداحنہ وغیرہ سے کام نہ لے، جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ۔ تو یہ کامل طریق ہے، اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہیں، اگر عمیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں، آپ نے فرمایا زندگی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے نماز میں اور صدق و صفا میں ترقی کرو، اپنی باتوں میں بھی ترقی کرو اور اپنی سچائی کے معیاروں کو بھی بلند کرو، اپنے آپس کے تعلقات کو بھی ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ماننے کے بعد اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے لیے اپنے ہر عمل میں نمونہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن کے حوالے سے جو بعض باتیں میں نے بیان کی ہیں، ان پر ہم لوگ خود حقیقی رنگ میں عمل کرنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں ان پر بھی، اور پھر دنیا کو اس سے آگاہ کریں تاکہ
دنیا جو اپنے خود غرضانہ مفادات کے اصول کی وجہ سے تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہی ہے، اس حقیقت کو سمجھ کر سمجھے کہ حقیقی امن خدا تعالیٰ کے حکموں پر چل کر ہی قائم ہو سکتا ہے، اور کوئی دنیاوی نظام اس کے پائیدار قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا امن کے نظام میں۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جلسے کی برکات کو بھی شاملین ساتھ لے کر جانے والے ہوں۔ دنیا میں ہر جگہ اس جلسے کے پروگرام کو سننے والے ایک جوش و جذبہ اندر پیدا کرنے والے ہوں، اور اپنے علاقوں میں اسلام کی پاک تعلیم کی روشنی میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے بن جائیں۔ سب شاملین کو اللہ تعالیٰ خیریت سے اپنے گھروں کو لے کے جائے۔ قادیان میں جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی، جو افریقہ میں گنی بساؤ میں ہیں وہ بھی، اور کوئی کہیں بھی اگر جلسے ہو رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم دعا کریں گے۔ دعا میں خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حقیقی رنگ میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک بیعت کا حق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہم سے توقع کی ہے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔